اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کی ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا۔ خالق کائنات تو وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے اور اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، اور دیگر انسان جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں وہ ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاف سے اور ان کے ملنے سے دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی سے جنا گیا ہو یا اس سے کوئی جنا گیا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور احدیت اور فردیت اور سمدیت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے یاد کیا تھا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں کبھی کبھی سورہ بقرہ کی وہ آیت شریفہ پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مفصل، ایمان کی تفصیل بیان فرمائی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح مجدد ہونے پر عرض کر چکا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب پر بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جو سارے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا کیا گیا، جو کچھ کتابیں اور صحیفے اور جو کچھ احکامات نازل کیے گئے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ پہلی رکعت میں کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے تھے فجر کی سنتوں میں۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی وہ آیت شریفہ تلاوت فرماتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اے کتاب والو، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجیل عطا فرمائی، نازل فرمائی، اور یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی۔ ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ایک کتاب والو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ برابر بات کیا ہے؟ جو اہل کتاب کے درمیان اور ہم مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کی ذات و صفات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ رب تو اللہ ہے، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنہار کو، پرورش کرنے والے کو، جو انسان کے نطفے کے مادہ رحم میں ڈلنے سے لے کر کے موت تک اور آخرت کی تمام منزلوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پرورش کرتا ہوں، میں پالتا ہوں، میں
کبھی نطفے کو علقہ بناتا ہے، علقہ کو مضغہ بناتا ہے، پھر 120 دن گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں جان ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مدت متعینہ تک مادر رحم کے اندر بچہ رہا کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا فرماتا ہے، پھر 2 سال تک ماں کی چھاتی اس کی غذا بن جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سعی و کوشش کرتے ہیں اور قد و کاوش کر کے اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، تو فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کو گردانی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا رہے، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے رہے، اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی قرار دیتے رہے، یا 3 میں کا 3 اللہ کو ایک مانے، یہ تمام چیزیں مشرکانہ اور کافرانہ بات۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، یہ تمام عیوب سے اور نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو یہ ایمان والوں تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے فجر کی دوسری رکعت میں 3 پارے ہی کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی تلاوت فرماتے تھے، وہ آیت شریفہ یہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ کفر پر اور شرک پر آمادہ ہے، یہ میری بات نہیں مانتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہے، کون میرا حواری ہے؟ قال الحواریون، حواریین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس وقت یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کا مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تم گواہ ہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، فرما برداروں میں سے۔ جو حافظ ہیں جن کو یہ آیت یاد ہے، کبھی کبھی فجر کی سنتوں میں ان آیتوں کا پڑھ لینا وہ ثواب کا کام ہے، سنت ہے، ورنہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے بغیر عذر شرعی کے جو کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے فجر کی سنتیں بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ توجہ سے سن لینا چاہیے، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اس کے لیے فرض نماز میں اور واجب نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ کوئی آدمی تندرست ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھے گا وہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، مثلا توجہ سے سن لینا چاہیے، واجب نماز میں کھڑا ہونا واجب ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، اور فجر کی سنت ہے وہ مؤکدہ ہے اور بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں اس کی تاکید وارد ہوئی ہے، لہذا ان سنتوں کو بھی جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو، کھڑے ہونے پر قادر ہو، اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں ان فرض اور واجب اور فجر کی سنتوں کے علاوہ
بہت مجبوری میں ہے، جبکہ آپ بالکل رکوع اور سجدہ کر ہی نہیں سکتے، مجبوری میں آپ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گا، ورنہ آپ کو کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ جو ہے دو زانوں نہیں بیٹھ کرتے، آپ کی بازی مار کر بیٹھ جائیے، اور اگر پیشانی زمین پر نہیں ٹیکا سکتے کم از کم آپ کے ہاتھ کو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹک جائیں گے، یا سجدہ آپ زمین پر بیٹھ کر کرنے پر آسانی سے قادر ہوں گے تو زمین پر بیٹھ کر زیادہ بہتر ہے آدمی بجائے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بہرحال استفتِ قلبک ولو افتاک الناس، حدیث میں آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ مفتی کچھ بھی کہتے رہے تم خود جانتے ہو کہ میں کس حالت میں مجبور ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے اگر وہ عذر پیش کرتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرنا چاہیے جو سنت سے زیادہ قریب ہو۔ مجبوری کی بات الگ ہے، معذوری کی بات الگ ہے۔ تو میں یہاں سے کر رہا ہوں، فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، واجب نماز میں کھڑا ہونا واجب ہے، فجر کی دو سنتوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سنتیں خواہ وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں یا نوافل ہوں، اور بیٹھ کر اگر پڑھے گا تو اعلیٰ ثواب ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جس کو ایک جگہ 50 روپئے مل رہے ہوں، ایک جگہ 100 روپئے مل رہے ہوں، اچھے دماغ سے ہیں جن کو کہا جائے یا پاگل اور دیوانہ کہا جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ وہاں 100 روپئے ملنے والا ہے۔ لیکن ہمیں دین کی وقات نہیں ہے، دین اجر و ثواب اور آخرت کی امید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو اجر و ثواب بیان فرمایا، ہمیں اس کا حقیقی معنی بھی یقین ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو انسان کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں، کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کا سکہ چلے۔ وہاں روپیے پیسے رشوت کسی سے سفارش کر کے شفاعت کر کے اپنا کام نکال لیا، فلاں افسر سے، ادھیکاری سے، کلکٹر سے، پی ایم سے اور وزیر اعظم سے اور مکھیہ منتری سے اور فلاں وکیل سے، فلاں جج سے قریب ہے، ذرا بھی کہلوا دوں نا میرا کام نکل رہا ہے۔ دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، آخرت میں یہ نہیں چلے